السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقہ محترم، ہم آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بیشتر علماء اکرام حضرات نے ہمارے قرآن کے بنیادی عقائد کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، جس کے تحت جب بنیادی عقیدہ ہی ہمارا بگڑ جائے تو پھر جو دوسری چیزیں ہیں اس میں ہم پھسلتے چلے گئے، ان عقائد میں بھی ہمارے بگاڑ کی صورتیں پیدا ہو گئی۔ اب ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ بگاڑ کیوں رونما ہوا، اس کی جو خاص وجہ جو ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے یہ ہے کہ باوجود اس کے اللہ نے قرآن میں فرما دیا، آیت موجود ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی گیلی اور سوکھی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ یہ چیزیں بھی ہم کو باقاعدہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں، لیکن یہ بگاڑ کی صورت کیوں آئی؟ وہ اس لیے آئی کہ قرآن کے تراجم پہلے نہیں کیے گئے، پہلے حدیث کا ترجمہ ہوا، حدیث بھی عربی میں، قرآن بھی عربی میں، لیکن حدیث کا ترجمہ ہوا پہلے، اور پھر حدیث کے مادھیم سے، حدیث کے ذریعے سے ہم کو قرآن سمجھایا گیا، عام ایمان والوں کو، وہ خود بھی سمجھے اور ہم کو بھی سمجھایا گیا۔ گویا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیاد حدیث بنائی گئی، جبکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 250-300 سال بعد لکھے گئی، تو کیا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث بیان ہوتی تھی، لیکن بگاڑ کی صورتیں نہیں تھی۔ پھر ہم کو یہ بھی باقاعدہ حدیثوں سے یہ بھی واقعات ہم کو ملتے ہیں، یہ بھی بات ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ جب بھی کسی مسئلے پر، کسی بات پر ہمارا یہ ہوتا کہ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کے اپنے اپنے دور کے قول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ابو حنیفہ کا، اپنے اپنے دور کے، کہ کسی بات پر ان کو یہ پش و پیش ہوتے، وہ سمجھ میں نہیں آتی، تو بار بار قرآن کو پڑھتے، بار بار اس سبجیکٹ کی آیت کو پڑھتے، تو ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جاتی، یہ ملتا۔ پھر ہم کو بتایا گیا حدیث سے قرآن کو سمجھنا، جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں۔ یہ جو معاملہ ہوا الٹی کڑوں شروعات، جس کو ہم مراٹھی میں کہاوت ہے الٹی کڑوں شروعات، الٹے طریقے سے کوئی چیز کو سمجھنا، حدیث پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس سے کس کو گرا ہو سکتا ہے، لیکن ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں، نہ کہ حدیث سے قرآن کو۔ میں اکثر وہ بیشتر میرے درس میں بتلاتا، آفیسر کا لیٹر ٹائپ کرنے جو دیتا، تو آفیسر کے لیٹر سے ہمارا ٹائپ کرا ہوا کمپیئر ہوتا، نہ کہ ہمارے لیٹر سے آفیسر کا لیٹر کمپیئر ہوتا، یہ چیزیں۔ تو اس سے جب بنیادی عقیدے ہمارے بگڑے تو علماء نے وہ بنیادی عقیدے کی بگاڑ کی صورتیں ایسی پرچلت کی، ایسی نمایاں کی کہ کتابیں شائع کر دی، لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی، اس کا مطالعہ کیے، پھر اسی کنسپٹ کے تحت انہوں نے یہاں تک کہ اجتماعیت تک کے قائم کر دی۔ بنیاد نصب العین قرآن ہی رہا، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، لیکن جو عقائد کا بگاڑ، جو قرآن کے بنیادی عقائد کا جو بگاڑ جیسا وہ سمجھے تھے، اس کو انہوں نے کتابی شکل دے دی اور وہ شائع کر دی۔ اس لیے ہم کو ملتا آج کہ کوئی چیز سمجھنے کی رہی قرآن کی تو ہم کو قرآن کا حوالہ نہیں دیا جاتا آیات کا، بھائی آپ
فلاں مولانا کی، فلاں شخص کی فلاں کتاب پڑھ لیجیے، آپ وہ مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، طلاق کا مسئلہ۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ سورہ نساء کی آیت پڑھ لیجیے، سورہ البقرہ کی آیت پڑھ لیجیے طلاق کے تعلق سے، یا پھر سورہ طلاق پڑھ لیجیے آپ، اس میں پوری کلیئر پوزیشن آ گئی، کتاب کا حوالہ دیا جاتا، اس میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ شکلیں بھی ہم کو ملتی۔ تو جب بنیادی عقیدہ اس پر ہی ہمارے پرہار لگ گیا، بنیادی عقیدہ ہی خراب ہو گیا، بگڑ گیا، تو پھر اس کے مطابق پھر جو دوسرے عقیدے تھے ہمارے وہ بھی ہم اس میں بھی بگاڑ کی صورتیں پیدا ہو گئی۔ پھر کیا ہونے لگا، ایک چیز کو ہم نے مان لیے کہ بھائی ایسی چیز نہیں، اس طرح سے ہے یہ، تو پھر آیتوں کی تحریف ہونے لگی۔ تحریف یعنی اس میں آیتوں کو بدل دیے جانے لگا۔ عربی متن تو کوئی بدل ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لیا، لیکن ترجمانی میں، زیادہ تر تفاسیر میں، اس میں وہ جو بنیادی عقیدہ، جو بگڑے ہوئے عقیدے تھے، اس کو جگہ ملنے لگی، تو پھر آیتوں کی تحریف ہونے لگی۔ جیسا سورہ نساء، ایک مثال میں آپ کو دے دوں، سورہ نساء آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا اللہ نے، ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں رہو اور کیا کہتے ہو نہ جانو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ زیادہ تر علماء نے یہ اس کی ترجمانی کی۔ اب نشے کی حالت، تو اس کے لیے عربی متن میں آیا ہے سکارا۔ سکارا کے معنی ہوتے ہیں مدہوشی، چاہے خمر پینے سے آئے یا پھر نیند سے آئے یا کسی اور حادثے کے تحت انسان میں طاری ہو جائے، سکارا مدہوشی۔ مگر اس کو یہ باندھ لیے کہ بھائی نشے کی حالت میں تو مت پڑھو۔ اب شراب جو ہے مشروب، تو اس کی دو چیزیں ہوتی، خمر یعنی مشروب، یعنی آم کا جوس، ایپل جوس، یہ کیا ہے، مشروب ہے۔ انگور کا جوس، یہ مشروب جو بغیر نشے کی بھی ہوتے، اور نشے میں بھی خمر ہوتا۔ اب ایپل جوس پیے ہم نے، یا انگور کا جوس پیے، تازے انگور کا جوس نکالے پیے، تو اس سے کیا نشہ آئے گا کیا؟ بالکل نہیں۔ لیکن جب اس کو خمر بنا دیے، اس کو سڑا دیے، اور اس کے بعد میں پھر اگر پیے اس کو انگور کے، تو پھر انگور کی شراب، اس سے نشہ آتا۔ یہاں تک کہ گیہوں کو خمر بنا دیا، اس کو جوس کی شکل اختیار کر دیے رکھنے کے بعد میں، تو اس سے گیہوں کے اس سے بھی لوگ شراب بناتے ہیں، موئے کی شراب، یہ ساری چیزیں خمر، تو اس کے لیے مطلب مدوشی کے لیے۔ اب یہ جو آیت میں آتا سورہ نساء آیت نمبر 43 میں، ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب تم سکارا میں ہو، سکارا کے معنی مدوشی، چاہے نیند کی مدوشی ہو، یا آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن دیے یا دوائی دی آپریشن کے بعد میں جو مدوشی طاری ہو جاتی ہے ہم کو، کہ بھائی آپریشن ہوا تو آپریشن کے لیے وہ دیے گیا تھا نیند کا ڈوز، نشہ آور چیز، کہ بھائی غدود گیر ہے۔ ایسی حالت میں رہو کہ کیا کہتے ہو نہ جانو، ہم کیا کہتے، ہم کو تو ہوش رہتا، سب سمجھتا، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ہم، وہ کمپلیٹلی ہم کو معلوم نہیں رہتا۔ تو اس وقت میں اللہ نے کیا فرمایا، نہ جانو تو نماز سے قریب مت جاؤ، تو اس وقت میں نماز مت پڑھو۔ تو ہم کو کیا بتایا گیا اس کا، کہ نہیں، جب آپ نشے کی حالت میں ہو، یعنی جب آپ شراب پیے، جب آپ نے خمر پیے، مطلب دارو پیے، تو اس حالت میں آپ نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو پھر پتہ چلا کہ بھائی پھر اس کا مطلب خمر جو شراب تھی، جو دارو ہے، شراب ہے، ہاں شراب پہلے حرام تھی، بعد میں پہلے حلال تھی، بعد میں حرام ہوئی، اس طرح سے ہم کو بتایا جاتا۔ مطلب ایک طرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین جو دیا گیا، سورہ المائدہ میں اللہ نے فرما دیا کہ اب دین ہم نے تم پر مکمل کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین مکمل کر دیا، اور پہلے کے انبیاء اکرام کے پاس، میں ہمیشہ میرے دروس میں کہتا ہوں کہ دین نامکمل تھا، تو ہم کو یہ بتلایا جاتا کہ ہاں ان کے پاس مکمل دین نہیں آیا تھا، تو پھر ان آیتوں کا کیا ہوگا؟ آپ سب سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو جس کی آیتیں گواہ ہے کہ میں تو وہی دین لے کر آیا جو ابراہیم السلام کا دین تھا، جو نوح علیہ السلام کا دین تھا، جو عیسیٰ السلام کا دین تھا، جو موسیٰ السلام کا دین تھا، آیت ہے باقاعدہ، میں کوئی نیا دین نہیں لایا، میں تو وہی دین لایا۔ پھر قرآن میں یہ بھی آیت ہے
کہ دین آپ وسلم کو اللہ نے تاکید کیا دین ابراہیم پر قائم ہو جاؤ جو ایک رخ کا ہو گیا تھا، دین حنیف پر قائم ہو جاؤ جو مشرکوں میں سے نہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی دین ملا جو پہلے کے انبیاء اکرام کا دین تھا. یعنی انسان کی جو ساخت ہے، جسمانی ساخت، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، آدم علیہ السلام تو شروع سے وہی ریکوائرمنٹ رہی اس کی. تو ان کو الگ دین ملے گا، ہم کو الگ دین ملے گا، ان کی شریعت الگ، ہماری شریعت الگ، ایسا تھوڑی ہوگا. ان کو بھی مکمل دین تھا، ہم کو مکمل دین تھا. میں ہمیشہ دروس میں کہتا ہوں کہ پہلے میتھمیٹکس تھا تو 2+2=4 ہی ہوتے تھے. نیو میتھمیٹکس آیا، ہمارے وقت میں آیا، میرے وقت میں جب میں 8 کلاس میں تھا تو نیو میتھمیٹکس آیا. تو اس میں ایکس وائی، ایکس کی قیمت کیا، x+1 اتنے، ایسا کیلکولیشن ہوا. جیسے پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے، بعد میں ٹائپ رائٹر آئی، اب کمپیوٹر سے ہم لکھتے ہیں. تو لکھنے میں کوئی فرق پڑا کیا؟ پہلے 2 اللہ لکھتے تھے، بعد میں 1 اللہ لکھنا شروع کر دیے. ایسا کچھ ہوا کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. چیز وہی ہے، صرف وہ اس کا پیٹرن بدلا، باقی بنیادی چیز وہی ہے. تو ہم کو اس کو لے کر ہم کو بتلایا جاتا، تو پھر عقائد کے بگاڑ. ایک میں نے ایسی یہ آپ کو ایک چھوٹی مثال دی، تو پھر بتایا جاتا ہم کو کہ شراب پہلے کیا تھی؟ حلال تھی. تو پھر ہمارے پاس میں حدیثیں آتی پھر پاس میں کہ پہلے لوگ شراب پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک کے شراب پیتے تھے جب تک کہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے. مطلب شراب پیتے تھے یہی سمجھیں گے نا، کیونکہ نماز تو پہلے سے تھی. شراب کے حرام ہونے کے ساتھ میں نماز تھوڑی آئی کہ شراب حرام ہو گئی اس کے بعد میں نماز آئی. انبیاء اکرام کے پاس بھی پہلے نماز کا پیٹرن تھا، آپ سب کو بھی نماز آئی. مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے کے لوگ شراب پی کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ برائیوں کی جڑ بتائی گئی شراب کی. ساری برائیوں کی جڑ شراب، جو نشیلی چیز پینا لیکوڈ کے شکل میں جس سے نشہ آتا. تو شراب پی کے نماز پڑھتے تھے. مطلب آپ وسلم کے وقت میں بھی صحابہ، نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ اجمعین شراب پی کے نماز پڑھتے تھے. ہم یہ سمجھیں گے بعد میں آیت آئی تو باقاعدہ اس میں حدیث میں آتا کہ جو سب سے زیادہ جس کے پاس جنی شراب تھی اس کو زیادہ عزت میں آپ سمجھے جاتا تھا، تو نالیوں سے بہائی گئی شراب. گویا کہ شراب پہلے جائز تھی، حلال تھی، اب بعد میں حرام ہوئی آیت آنے کے بعد میں. یعنی پہلے کا کچھ دین اور تھا اور بعد کا دین کچھ اور. پہلے تاثیر شراب میں کچھ اور تھی اور بعد میں کچھ تاثیر بدل گئی. اس طرح سے ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ ہے بنیادی عقیدہ. جب ہمارا بگڑتا نا تو بنیادی عقیدے کے ساتھ میں پھر اس کے اٹیچمنٹ میں جو بھی عقائد آتے تو پھر وہ پھسلتے چلے جاتا اس میں. ایسا ہوتا ہے نا فطری طور پر کہ کسی نے ایک جھوٹ بولا تو وہ جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتا. پھر اس کو پھر ہمارے عقائد بن گئے کتابوں پر. پہلے کے علماء حضرات نے، جو بیشتر علماء حضرات نے بتائے، کتابوں میں لکھ دیے. اب اس پر تو ہمارا عقیدہ تھا، اتنے بڑے جید عالم کی بات کیسی ہم نے رد کرنا. تو اس کو لے کے چلنا ہے تو بس پھر لے کے چلو اس کو. جبکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا قرآن میں کہ تم ہماری آیتوں پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے. جس نے غور و تدبر کیا اس کی حدیث بھی موجود ہے کہ ایک شخص اگر کسی ایک آیت پر غور و تدبر کرتا ہے تو اس کو 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. اتنا بڑا عمل ہے یہ قرآن کی ایک آیت پر غور و تدبر کرنا. سورہ الفرقان میں آیت نمبر 73 میں آتا کہ رحمان کے بندوں کی صفت میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ آپ بالکل باندھ کے رکھ لیجیے. کیا صفت ہے رحمان کے بندوں کی؟ کہ جب کوئی آیت پیش ہوتی ہے ان تک کے تو اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے اس آیت میں، اس پر غور و تدبر کرتے. اب کوئی عالم فاضل پیش کرے یا میں پیش کروں یا کوئی عام یا کوئی خاص یا کوئی بڑی اجتماعیت، کیونکہ بنیادی عقیدے خراب کرے، کتابیں شائع کر دیے، اجتماعیتیں قائم کر دی، وہ اجتماعیتیں چل رہی باقاعدہ ان کے پیٹرن کو لے کر. تو قرآن میں وہ بھی ہے، کیا تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر تھے تب بھی. کسی نے کوئی چیز کو غلط سمجھ لیا، کتاب لکھ لیا، اجتماعیت قائم کر دی، کیونکہ بڑی معتبر شخصیت تھی وہ. ہو سکتا مرنے کے پہلے ان کے ذہن میں آیا ہوگا، کتاب چھاپنے سے قاصر رہ گئے، موقع ہی نہیں ملا، اجتماعیت کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور ہم وہ چیز کو لے کے چلیں گے جبکہ صاف ہم کو دکھائی دیتا آیات موجود ہے کہ بھائی ایسا کیسا. ایسی کئی آیتیں آپ کو ملیں گی جو دوسرے دروس میں نے اس کا باقاعدہ آپ کو نوٹیفیکیشن کیا. تو اس طرح سے جو ہوتا ہے نا کہ حدیث سے جب ہم قرآن کو سمجھتے،
حدیث پر ایمان ہونا چاہیے، منکر حدیث نہیں ہونا چاہیے ہم نے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں، بات ساری سمجھ میں آئیں گی پھر انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے، آیتوں پر غور و تدبر کرنے، اور ہمارے عقائد کو، جو بگڑے ہوئے عقائد ہے، جو جم گئے ہمارے اس میں، کہ جو اجتماعیت، جو معنی بھی اجتماعیت کے ذریعے سے ہم تک کے آتے، جو معتبر شخصیت کے ذریعے سے ہم تک کے آتے، اور یہ بھی بتایا جاتا اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں، اجتماعیت سے جڑ جاؤ، اور ایسی اجتماعیت جس کے عقائد، بنیادی عقائد میں فرق واضح طور پر فرق ہے، اور اگر وہ عقیدے کو ہم مانے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اجتماعیت کو آپ غلط سمجھتے کیا، اس میں تو سب کا اجماع ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے، اور اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔